بری حالات سے مقابلہ کرو کیونکہ یہ تمہیں زندگی میں آگے لے جانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ کہنا ہے اس شخص کا جو پرائمری اسکول میں 3 بار فیل ہوا۔ جب کالج پہنچ گیا تو انٹر ٹیسٹ میں 2 بار فیل ہونے کی وجہ سے لوکل کالج میں ایڈمیشن نہیں مل سکا۔ جیسے تیسے کر کے ہارورڈ یونیورسٹی تک پہنچا تو اسے 1 2 یا 3 بار نہیں بلکہ 10 مرتبہ ریجیکشن ملی، جبکہ KFC میں جاب کے لیے اس نے اپلائی کیا تو 24 لڑکوں میں سے صرف ایک ہی تھا جسے ریجیکٹ کیا گیا۔ پھر ایک نوکری کے لیے جب اس نے اپلائی کیا تو 30 مرتبہ اسے ریجیکٹ کیا گیا۔ پولیس میں جاب کے لیے اپلائی کیا تو وہاں سے بھی ریجیکشن ملی۔ نوکری کے لیے جہاں بھی گیا اسے ریجیکٹ ہی کیا گیا۔ آپ ذرا سوچیں، کیا اس کی قسمت خراب نہیں تھی؟ کیا یہ آپ کی نظر میں بدقسمت نہیں تھا؟ آپ کے خیال میں جس زندگی میں اتنی بار ریجیکٹ کیا گیا ہوں، کیا اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے؟ مگر وہ نہیں ہارا۔ ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن یہ شخص جس کو زندگی میں ہر بار ریجیکشن ہی ملی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اور آج اس کی کمپنی دنیا کی 8ویں سب سے بڑی کمپنی ہے، اور آج اس کی کل دولت 5000 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور یہ چائنا کا امیر ترین شخص جسے آج دنیا چکما کے نام سے جانتے ہیں۔ مقامی انسان کو گراتی نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ایسا کہنا ہے ایسے شخص کا جس نے زندگی میں بہت مشکلات کو برداشت کیا۔ 1809 میں یہ پیدا ہوا۔ 22 سال کی عمر میں اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ 23 سال کی عمر میں لائٹ بننے میں ناکامی ہوئی۔ 24 سال کی عمر میں کاروبار میں ناکامی ہوئی۔ 25 سال کی عمر میں اس کی وائف اس کو چھوڑ کر چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ 26 سال کی عمر میں اسے نفسیاتی مریض قرار دیا گیا۔ 28 سال کی عمر میں یہ سینٹ اسپیکر بننے میں ناکام ہوا۔ 30 سال کی عمر میں پھر الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 33 سال کی عمر میں کانگریس کی الیکشن میں شکست ہوئی۔ 39 سال کی عمر میں لینڈ آفیسر بننے میں ناکام رہا۔ 42 سال کی عمر میں سینٹ کا الیکشن ہارا۔ 40 سال کی عمر میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن میں ہارا۔ 46 سال کی عمر میں پھر سینٹ کی الیکشن میں ہارا۔ آپ اتنی ناکامیاں ملنے کے بعد کوئی کیسے کامیاب ہونے کا سوچ سکتا ہے؟ مگر اس شخص نے ہمت نہیں ہاری اور بار بار کوشش کی۔ 54 سال کی عمر میں الیکشن جیتا اور امریکہ کا صدر منتخب ہوا، اور اس عظیم شان انسان کا نام ابراہیم لنکن ہے۔ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب گورے اور کالے رنگ میں فرق سمجھا جاتا تھا کہ تبھی ایک بچے کی پیدائش
1918 میں ہوئی۔ اس بچے نے فیصلہ کیا کہ وہ کالے اور گورے ڈیم کا فرق اس دنیا سے ختم کروائے گا، اور اس نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ مگر اس مقصد کو پانے کے لیے انہیں ہمت مشکلات برداشت کرنی پڑی۔ کئی بار حکومت کی صفائیوں نے پکڑ کر بہت مارا، مگر یہ پھر بھی نہیں رکا اور کہا کہ میں یہ فرق ختم کروں گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی فیملی کو بدترین حالات سے گزرنا پڑا، مگر اس شخص میں اتنی ضد تھی، اسے اپنے مقصد کو پورا کرنا ہی تھا اور اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا رہا اور کوشش کرنے نہیں چھوڑی۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے 27 سال کی قید کا حکم سنایا گیا، مگر یہ شخص کہاں ماننے والا تھا اور پھر بھی نہیں رکا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف چند دن ہی محنت کرتے ہیں اور پھر ہار مان لیتے ہیں، مگر یہ شخص ان میں سے نہیں تھا۔ 27 سال کی جیل کاٹنے کے بعد بھی یہی کہا کہ میں گورے اور کالے رنگ کی درمیان فرق ختم کر کے دکھاؤں گا، اور آخرکار اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ تو یہ شخص کو ایک اور نہیں بلکہ نیلسن منڈیلا تھا، جس نے نہ صرف بار بار کوشش کر کے کالے رنگ والے کو گورے رنگ والوں کے برابر حیثیت دلائی، بلکہ انہیں ایک اعلیٰ درجہ بھی دلوایا، اور آج نیلسن منڈیلا کو پوری دنیا جانتے ہیں اور ان کی کوشش کے لیے انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں دنیا کا سب سے بہترین ایوارڈ نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ 13 اپریل 1992 کو پیدا ہونے والا بچہ، جس کا والد ایک غریب انسان تھا، اس کا تعلق پاکستان گجر خان کی پسماندہ علاقے سے تھا، لیکن وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، کرکٹ کا جنون اس میں آتا گیا۔ ایسا گاؤں جس کی گلیوں تک کچی تھی، جہاں کرکٹ کھیلنے کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، لیکن وہاں ایک لڑکا پاکستان کے لیے کھیلنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ 11 سال کی عمر میں گاؤں سے باہر نکلا اور راولپنڈی میں کرکٹ کھیلنا شروع کی، اور اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر کے دکھانے لگا۔ اپنے آپ انڈر 19 کے لیے سلیکٹ کروایا۔ کچھ کرنے کا جنون تھا، ضد تھی۔ آخرکار 2009 میں پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے سلیکٹ ہوا اور بڑی بڑی سرماؤں کو اپنی بولنگ سے حیران کر دیا، جس کا نام محمد عامر ہے۔ 2010 میں اس انسان نے بہت بڑی غلطی کی اور ٹیم سے دور ہونا پڑا، لیکن اس انسان نے ہمت نہیں ہاری۔ 5 سال کا انتظار کیا، ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ 2017 میں چیمپئن ٹرافی کا وہ اسپیل کون بول سکتا ہے جہاں روہت کوہلی اور دامن جیسی بیٹسمین اس کے آگے ڈیر ہوں گے۔ برا وقت ہر انسان پہ آتا ہے، اس پہ آیا اور اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ چاہتا ہے تو یہ سب چھوڑ کر جا سکتا تھا، دنیا کے ڈر سے غائب ہو سکتا تھا، لیکن اس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے کا جنون تھا، اور وہ آج بھی پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے۔
ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ ناکامیاں زندگی میں کتنے ضروری ہیں، کتنا ضروری ہیں۔ دنیا کے ہر کامیاب شخص کے پیچھے ناکامیوں کے پہاڑ موجود ہیں۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو بھی زندگی میں ناکامی ملی تو کبھی رکنا مت اور آگے سے آگے بڑھتے جانا۔